पेज नंबर 211, मजीद अमजद, विलादत 1914, वफात 1974। अब्दुल मजीद अमजद जहंग सूबा पंजाब में पैदा हुए। अब ये एमसीक्यूज आपका इसमें से भी पूछा जा सकता है कि अब्दुल मजीद की जाए पैदाइश कहाँ की, तो वो आपको पता होना चाहिए कि सूबा पंजाब का शहर जहंग जो है वहाँ पैदा हो। इब्तदा में फ़ारसी और अरबी की तालीम अपने नाना नूर मोहम्मद से हासिल की। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर आपको पूछा जा सकता है कि उनके नाना का नाम क्या था। उन्होंने बीए तक तालीम हासिल की। बीए कहती हैं ये बैचलर ऑफ आर्ट्स को। और फिर राशनिंग के महकमा से मुंसलिक हो गए। राशनिंग किसे कहा गया? राशनिंग कहा जाता है ये जो गरीब गुरबा की जो मदद इमदाद वगैरह जो करते हैं, और तमाम उम्र इसी महकमे में मुलाजमत करते रहे। इसके अलावा एक नीम सरकारी रिसाले, नीम सरकारी कहते हैं कि जो मुकम्मल तौर पर हुकूमत वक्त का ना हो, बल्कि नीम सरकारी कुछ अदारे भी होते हैं जो कि क्या होते हैं कि ना प्राइवेट सतह के होते हैं ना सरकारी सतह के, बल्कि दरमियानी सतह, उसे नीम सरकारी। तो यहाँ पर रिसाले का नाम लिखा हुआ है, अरूज के मुदीर भी रहे। ये अरूज क्या है? ये रिसाले का नाम है। और ये भी एमसीक्यूज, ये इस तरह की चीजें आप लोग हाईलाइट करते जाइएगा ताकि आपको वक्त आने पर पता हो सके। अब ये पूछा जा सकता है कि किस रिसाले के मुदीर रहे, तो वो नाम था अरूज। मजीद अमजद की जिंदगी इंतहाई परेशान कुन और तंगी से बसर हुई। वो सारी जिंदगी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत में एक ठहराव और धीमापन था। कि मतलब इंसान पर तरह तरह की परेशानियां आती है और इंसान उन परेशानियों से, तकलीफ से बहुत कुछ जो है वो सीख सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी तबीयत में एक ठहराव और धीमापन था कि जब उन पर परेशानियां और मुसीबतें आना शुरू हुई तो उनकी जिंदगी में आजी जो है वो भी आना शुरू हो गई। मजीद अमजद का नाम अदबी हलकों में नहायत एहतराम से ले, अदबी हलकों में लेके यानी कि अदब की दुनिया में उनका नाम बहुत जान पहचान रखता है। लेकिन मुलाजमत के सिलसिले में सहीवाल में ज्यादातर मुकीम रहने और तबी दरवेशी की वजह से उन्हें अवामी सतह पर ज्यादा पजीराई न मिल सकी। तबी दरवेशी के मतलब तबीयत में आजजी थी, तबीयत में इनकसारी थी, तबीयत में धीमापन था, फकीरी लाइन की तबीयत थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्हें अवामी सतह पर के बहुत ज्यादा उनको उनकी पहचान अवामी प्लेटफॉर्म पर जो है वो ना हो सकी। जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शहर के हंगामों से दूर खुले आसमान तले गुजारने की वजह से उनकी शायरी को एक अर्जी बुनियाद मिली। अब ये बहुत बेहतरीन बात लिखी हुई है कि जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा शहर के हंगामों, शहर में क्या है, ये तरह तरह की अफरा तफरी है, तरह तरह की मुश्किलात है, परेशानियां है। तो उससे छुटकारा पाकर इन्होंने क्या किया, दूर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने उनकी शायरी को एक अर्जी बुनियाद मिली। कि जब उन्होंने आर्जी तौर पर खुले आसमान तले जिंदगी बसर करना शुरू की तो उस वक्त क्या हुआ कि उनकी शायरी ने उन्होंने अपने मौज़ूआत का जो है वो चुनाव शुरू किया। उनकी शायरी का पस मंजर जमीन और जमीन की मोहब्बत है। बहुत बेहतरीन बात लिखी है कि उनकी शायरी का मत का जो महवर था, जो मरकज था, जो बुनियाद थी, वो क्या थी? वो जमीन और जमीन की मोहब्बत, कि जमीन और जमीन पर रहने वाले लोगों से मोहब्बत थी। फिर क्या था? उनको असल शोहरत उनकी वफात के बाद मिली। ये भी आमतौर पर आपने देखा होगा कि इंसान को जो शोहरत मिलती है वो उसको जीते जी बहुत कम मिलती है। जीते जी उसके कमालात वाजे नहीं हो सकते। जीते जी क्या होता है कि इंसान को क्या है कि अपने भी जुदा कर देते हैं, लेकिन मरने के बाद उसी इंसान की तरह तरह की क्वालिटी, तरह तरह की खूबियां आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू होती है, जिसकी वजह से उसका एक नाम माशरे में जो है वो पैदा हो जाते हैं। आगे देखें, मजीद अमजद ने कम उम्री से शायरी शुरू की थी, लेकिन उनकी शायरी का मजमू काफी ताखीर से शाया हुआ। ताखीर कहती है बहुत देर के बाद, हालांकि कम उम्री से शाया कर दी, लेकिन बाज दफा इंसान पर परेशानियां मुश्किलात इस कदर उसको घेर लेती हैं कि वो क्या हो जाता है कि वो अपने जो जिस चल रहा होता है, जिस काम की तरफ चल रहा होता है, उस काम को क्या कर देता है, थोड़ा सा लेट कर देता है, ताकि कुछ वक्त ये परेशानियां, ये मुसीबतें कम हो जाएं और उसके बाद अपना जो लाए अमल शुरू किया हुआ था उसको पाया तकमील तक पहुंचे। अब मजीद अमजद ने क्या किया था कि इन्होंने अपनी शायरी तो कम उम्री में शुरू कर दी, लेकिन परेशानियों और मुसीबतों की वजह से उसको मंजर आम पर ना ला सके और ताखीर का शिकार रहे। वो बुनियादी तौर पर नज्म के शायर है।
چونکہ ان کی ساری زندگی حزن و یاس اور پریشانی میں بسر ہوئی. حزن و یاس، حزن دکھ، یاس مایوسی، پھر دیکھیں پریشانی میں بسر ہوئی. اس لیے ان کی شاعری میں بھی دل گرفتگی کی فضا ملتی ہے کہ مطلب دل گرفتار جس طرح کسی کا ہو جاتا ہے اس طرح وہ زمین اور زمین والوں سے محبت کرتے ہوئے اپنی شاعری میں دکھائی دیتے. انہوں نے نہ صرف ذاتی کرب کو شاعری کا موضوع بنایا، ذاتی کرب کہتے ہیں تکلیف کو، پریشانی کو، کہ ذاتی طور پر بھی وہ پریشانی کی اور انسان وہی بیان کر سکتے جس سے وہ گزر رہا ہو. اب مجید امجد کی زندگی کیا تھی؟ وہ پریشانی میں مبتلا تھے، تکلیف ان کی زندگی میں آتی رہی، اس لیے ذاتی قرب کہ ذاتی تکلیف بھی تھی لیکن دوسروں کی بھی تکلیف کو وہ سمجھتے تھے، بلکہ زندگی کو بھی ایک وسیع تناظر میں دیکھتے رہے. لیکن جب وہ عصری مسائل کو شاعری کا پیکر عطا کر، عصری مسائل کے جو زمانے کے مسائل تھے ان کو شاعری کا پیکر عطا کرتے ہیں تو وہ انفرادی ہونے کے ساتھ ساتھ اجتماعی رنگ بھی اختیار کر لیتی. اس کے علاوہ انہوں نے حید کے تجربے بھی کیے. حید کہتے ہیں یہ مختلف جو جس طرح نظم میں اندر کچھ حید ہوتی ہیں کہ مطلب یہ قصیدہ ہے، یہ مرثیہ ہے، یہ مثنوی ہے، یہ قطع ہے، یہ رباعی ہے، یہ اس طرح کے یہ کیا ہے، یہ مختلف شکل و صورت ہے. حید کے تجربے کیے اور اردو نظم کو نئے انداز اور آہنگ سے روشناس، آہنگ کہتے ہیں نئے طرز سے. مجموعہ ہے کلام دیکھیں، شب رفتہ، تاکہ ابد، ان گنت سورج. اچھا جی، یہ دیکھیں یہ جو نظم لکھی گئی ہے نفیر عمل، نفیر کہا جاتا ہے نفرت کرنے والا عمل، نفرت کرنے والا عمل یا عمل کی فریاد، عمل کی پکار. یہ نفیر، نفرت، نفیر عمل، دو مطلب ہے، نفرت کرنے کا عمل یا پھر عمل کی فریاد یا عمل کی پکار. یہ اس کے مطلب جو ہیں وہ ہوں گے. اب میں مختصر اس میں پہلے بلکہ سن لیں یہ کہ یہ مخمس ترجیح بند جو 5 مصروں کے لکھی ہوئی ہے، کون سی ہے یہ؟ مخمس ترجیح بند. تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ کس ترتیب میں لکھی ہے تو ہم نے بتانا ہے کہ مخمس ترجیح بند جو 5 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، جس کا 5واں مصرع بار بار ہر بند میں جو ہے وہ اسی طرح رپیٹ ہوتا رہے، اسے مخمس ترجیح بند کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیں پہلا بند، آؤ کب تک گلہ شومی تقدیر کریں، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، کب تلک شکوائے بے مہری ایام کریں. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کرے، آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، مرکز نالو شیون ہے دبستان وطن، وقت ہے چارہ درد دل ناکام کریں. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، آؤ جھگڑی ہوئی روحوں کو پھر آزاد کریں، آؤ کچھ پیروی مسئلے کے فرہاد کریں، یہ نہیں شرط وفا بیٹھ کے آرام کریں. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. ایک ہنگامہ سا ہے آج جہاں میں برپا، آج بھائی ہے سگے بھائی کے خون کا پیاسا، آج ڈھونڈے سے نہیں ملتی زمانے میں وفا، آؤ اس جنس گرے مایا کو پھر عام کریں. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. جام جم سے نہ ڈریں، شوکت کے سے نہ ڈریں، حشمت روم اور سولت رے سے نہ ڈریں، ہم جواں ہیں تو یہاں کی کسی شے سے نہ ڈریں، ہم جواں ہیں تو نہ کچھ خدشہ علام کریں. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. رشتہ مکر و ریا توڑ بھی دیں، توڑ بھی دیں، کاسائے حرص و ہوا پھوڑ بھی دیں، پھوڑ بھی دیں، اپنی یہ طرف اداب چھوڑ بھی دیں، چھوڑ بھی دیں، آؤ کچھ کام کریں، کام کریں، کام کریں. نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. سب سے پہلے یہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ ٹوٹل 6 بند لکھے ہیں اور ہر بند کا 5واں مصرع جو ہے وہ بار بار اسی طرح ریپیٹ کیا جا رہا ہے. اس کو کہا گیا مخمس ترجیح بند. کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نفیر عمل کس حیث میں لکھی ہوئی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ مخمس ترجیح بند
کی شکل میں لکھی ہوئی ہے، مخمس ترجیح بند، جس میں 5واں مصرع ہو بہو ہر بند میں جو ہے وہ دہرایا جا رہا ہے۔ یہ جو نظم لکھی گئی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ نفیر نفرت کرنے کا عمل، نفرت کرنے والا عمل، یا عمل کی پکار، عمل کی فریاد۔ یہاں پر ایک ہی بات میں مختصراً آپ کو بتا دوں، اس نظم کا مرکزی خیال کہ انسان جب تک خود سے کوئی کام پائے، خود سے کوئی کام نہ کرے اور دوسروں پر بھروسہ کر لے تو ناکامی اس کا سبب بن جاتی ہے۔ اور اگر وہی کام انسان جو ایک عرصہ دراز سے دوسروں پر امید رکھے ہوئے ہے، اگر وہی کام انسان خود سے کرنا شروع کر دے تو کامیابی جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائے گی کہ انسان کو، ایک سر سید احمد خان کا ایک مقولہ تھا، آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا تھا، اپنی مدد آپ پر، کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ کہ یہ نہیں کہ ہم بس دوسروں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، تو دوسروں پر بھروسہ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو کام مکمل ہونے والا بھی ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا، ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے اسٹوڈنٹ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کام انسان جب تک اس میں خود اپنی کوشش، اپنے شوق، اپنی لگن اس میں استعمال نہیں کرے گا، وہ کام کبھی بھی پایہ تکمیل تک آسانی سے نہیں پہنچ پائے گا۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہی بات بتائے گی اس نظم میں بھی کہ انسان ہر کام کو تقدیر پر چھوڑ دیتا ہے کہ میری تقدیر میں اس طرح لکھا ہوا ہے، تقدیر پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ تقدیر پر بھروسہ کرنے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ خود سے اس تقدیر کو سنوارے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ آؤ، یہاں پر یہ بار بار کہا گیا نوجوانوں نے وطن، آگے دیکھیں کہ ندائیہ کی علامت لگی ہے کہ مخاطب کرتا ہے نوجوانوں کو شاعر اپنی جانب کہ اے نوجوانوں میری ایک یہ بات سن لو، التجا سن لو کہ ہم کب تک آسمان والے کو برا بلا کہتے رہیں گے۔ آسمان والے کو برا بلا تو نہ سے، کب تک اس سے گلا شکوہ کرتے رہیں گے کہ ہمارے کام ہر کوئی جو ہے وہ نہیں کرتا۔ جس طرح اقبال نے شکوہ میں کہا تھا، اقبال نے بھی ناراضی کا اظہار کیا تھا، یہاں پر بھی شاعر کا کچھ انداز وہی ہے کہ کب تک ہم اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے اور آسمان والے سے گلا شکوہ کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو بدلو۔ اگر دنیا میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو کہ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے آپ میں بہتری لانی پڑے گی۔ پھر وہ کیا تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، کہ تم تو بس کیا ہو کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے انسان کہے کہ میں دنیا میں، دنیا کی دوڑ میں، دنیا کی کامیابی میں آگے بڑھ جاؤں گا، تو وہ کبھی بھی آگے جو ہے وہ نہیں بڑھ پائے گا، بلکہ کیا ہے کہ وہ ناکامی کا سبب بن جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ایک بات یہ بات بتائی کہ کسی فرد نے یا کسی قوم نے جب تک اس میں اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، اس نے دنیا کے میدان میں آگے ترقی کرنا وہ اس کے نصیب مقدر میں نہ ہو سکے۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ خود سے اپنے آپ میں بہتری لائے۔ اپنے آپ میں جب بہتری لے کر آئے گا تو وہ ہر قسم کی منازل، مشکلات والی، پریشانیوں والے بھی ان سے کیا ہوگا، چھٹکارا پاتے ہوئے آگے کی جانب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ یہاں پر بھی یہی، جس فرد نے ذاتی طور پر اور جس قوم نے اجتماعی طور پر اپنے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کر لیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گی۔ تو اس لیے یہاں پر یہی بات بتائے گی کہ نفرت کا عمل کون سا ہے، کہ جب انسان کہتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا، کیوں کہ میری قسمت میں نہیں ہے، میری تقدیر میں نہیں ہے۔ اور انسان اگر اچھے نمبر نہ لے سکے اور کہے کہ میری تقدیر میں نہیں تھا، تیاری نہ کرے اور پیپر دینے بیٹھ جائے اور کہے کہ بس میری تقدیر میں فیل ہونا لکھا ہوا تھا، تو وہاں پر ہم تقدیر کو برا نہیں کہہ سکتے، یا تقدیر بنانے والے کو برا نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ کچھ تقدیر کو بہتر کرنے کے لیے بھی آپ کا اپنا آپ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ پھر جو ہے انسان
پھر کہے کہ میری تقدیر میں، تو پھر تقدیر جو ہے وہ اس کی سنورتی جاتی ہے، اس میں بہتری آتی جاتی ہے۔ لیکن اگر کہے کہ میں بس یہ سارا کچھ جو ہے وہ تقدیر والے نے اس طرح میری زندگی میں لکھ دیا، تو پھر یہ کہنا ذرا مناسب نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی حرکت، اپنا عمل وہ بروئے کار لانا چاہیے، حرکت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ اس سے راستے سے ہٹتی جائیں اور انسان آگے کی جانب جو ہے وہ بڑھتا جائے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، نہیں عطا کرتا میں کسی کو مگر اس کی محنت کے مطابق، نہیں عطا کرتا میں اس کو مگر اس کی محنت، کہ جتنا انسان محنت کرتا جائے گا میں اس کو اس سے دگنا جو ہے وہ عطا کرتا جاؤں گا۔ تو یہاں پر یہی بات اس میں کہ نفرت والے عمل کو اب چھوڑ دینا چاہیے، جن سے آپ کو نفرت ہو وہ ایسے عمل کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ آگے کی جانب جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، اور سوچنے کی ہم اپنی حالت کو جو ہے وہ بدلنا چاہیے، کہ انسان کہے کہ میرے آباء و اجداد نے اس طرح کام کیا، وہ اگر آرام سے بیٹھے رہے تو انسان کہے کہ میں بھی آرام سے بیٹھا رہوں تو میرا کام چلتا رہے گا، نہیں، اس سوچ کو بدلنا پڑے گا کہ ہم ہر وقت تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا، ہماری قسمت میں ایسا لکھا ہوا تھا۔ انسان کی تقدیر تو لکھ دی گئی، وہ کیا تھا کہ یہ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، کہ وہ تختی پر تقدیر تو لکھ دی گئی، انسان کا نصیب تو لکھ دیا، لیکن اس کو سنوارنے کے لیے انسان کو خود سے بھی آگے بڑھنا چاہیے، انسان کو خود سے بھی کوئی عمل، کوئی کوشش، کوئی لگن، کوئی جستجو ہونی چاہیے، کوئی آرزو ہونی چاہیے، نہ کہ انسان کہے کہ بس جو کچھ میں کرتا جا رہا ہوں اسی کے مترادف یا اسی کے متضاد جو ہے وہ اس کے نتائج برآمد ہوں گے، نہیں۔ اگر انسان محنت کرے گا تو محنت کا ثمر اس کو لازمی طور پر ملتا جائے گا۔ تو اگر انسان بے یار و مددگار بیٹھ جائے کہ میں بس دوسروں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں، کاش کوئی آئے گا، کل کوئی دوسری طاقت آئے گی تو میرا یہ کام کر دے گی، تو یہ نفرت والے عمل، یہ نفرت والی سوچ، یہ ایسے نیگیٹو سوچ جو ہے انسان کو اپنے مائنڈ سے جو ہے وہ نکال دینی چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر، آؤ کب تک، پہلے مطلب لکھ رہے ہیں ان کے، آؤ کب تک گلہ شومی تقدیر کرے۔ شومی تقدیر کہتے ہیں بری قسمت کو، تقدیر کا رونا، بری قسمت، گلہ شومی تقدیر کریں، کب تلک، تلک کا مطلب تک، کب تلک ماتم، ماتم کہتے ہیں رونا دھونا، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں۔ ناکامی تدبیر کے مطلب ناکامی کی سوچ بچار، تدبیر کہتے ہیں نا یہ سوچ بچار۔ تو یہاں پر آؤ کب تلک گلہ شومی تقدیر کریں، کہ ہم لوگ کب تک جو ہے وہ اسی طرح گلہ شکوہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے، کب تلک ماتم ناکامی تدبیر کریں، کہ ساری زندگی ایک ناکامی کا رونا روتے رہیں گے۔ پھر دیکھیں کب تلک شیون، شیون کہتے ہیں یہ آہوزاری کرنا، پریشانی بیان کرنا، ظلم اور ستم کی داستان بیان کرنا، کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، جور کہتے ہیں ظلم، مظالم جو ہم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، کب تلک شیون جور فلک پیر کریں، فلک پیر، فلک آسمان، کہ جب پھر آسمان والے کی جانب سے ہمارے پر پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو ہم اسی کو بیان کرنا، اسی سے گلہ شکوہ جو ہے وہ کرنا شروع کر۔ ہم کب تک آسمان والے کو اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ ٹھیک ہے، کب تلک شیون، شیون کہتے ہیں ظلم اور ستم، آہوزاری، پریشانی، مصیبت، اس کو کہا گیا شیون۔ جور کہتے ہیں مظالم جو ظلم کیے جا رہے، فلک پیر کریں، فلک آسمان، کہ کب تک ہم اپنی ناکامی کو آسمان والے کے، کب تک آسمان کو اپنی تقدیر کا جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائیں گے، ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرائیں، کب تلک شکوائے بے مہری ایام کرے۔ بے مہری کہتے ہیں زمانے کا ظلم، بے مہری زمانے کا ظلم، کہ کب تک لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کہ کب تک معاشرے والوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ کبھی ایک جانب ہم آسمان والے سے اپنی ناکامی کا گلہ کرتے ہیں، کبھی ہم معاشرے والوں کو ناکامی کا گلہ اپنے ناکامی کا سبب بنا دیتے ہیں کہ معاشرے کے لوگ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے اوپر کیا ظلم اور ستم کیا۔ تو یہاں پر کب تلک شکوائے بے مہری ایام کریں، بے مہری زمانے کے ظلم، کہ کب تک ہم لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے،
معاشرے کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ظلم اور ستم۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں۔ شاعر مجید امجد بار بار نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ پرانی روایات، پرانی سوچ بچا، یہ کیا ہو جائے، یہ انسانوں کے دماغوں سے نکل جائے اور آگے بڑھنے کا ایک جذبہ جو ہے وہ اسی طرح انسان میں بیدار ہوتا رہے۔ پھر دیکھیں آگے، آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن۔ چمنستان کہتے ہیں باغ کو، کہ یہ جو وطن کا باغ ہے یہ کیا ہے، اس میں جو آنے والی خزاں ہے، اس میں جو بہار آئے گی، وہ سارے مطلب ہمارے اوپر کیا ہو چکے ہیں، سیاہ بادل چھا چکے ہیں۔ پریشانیوں کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر سیاہ بادل چھا چکے ہیں۔ ہم نے بہاروں کے بارے میں، خزاں جو بالکل پتے جھڑ جاتے ہیں، تو شاعر نے یہاں پر کہا کہ اس خزاں کے بارے میں نہ سوچو، بلکہ کیا ہے کہ آنے والی بہار کے دنوں کے بارے میں سوچو، کہ آج برباد خزاں ہے چمنستان وطن، کہ آج ہمارے وطن پر سیاہ بادل جو ہیں وہ چھا چکے ہیں۔ ہم نے بہاروں کے بارے میں، ہم نے اپنی بہتری کے بارے میں، خزاں کے بارے میں نہیں بلکہ بہار کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہمارا وطن کس طرح جو ہے وہ خوبصورت بن سکتا ہے۔ ہم نے خزاں کی جانب نہیں دیکھنا۔ خزاں سے مراد یہاں پر ہم نے یہ جو منفی سوچ ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ اور ان پریشانیوں اور تکلیفات کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا ہو چکے ہیں، سیاہ بادل جو ہیں وہ چھا چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہر جانب خزاں پھیلی ہوئی ہے۔ اس خزاں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے، بھول جانا چاہیے، تاکہ بہار کی سوچ ہمارے دماغوں میں پیدا ہو سکے۔ آگے دیکھیں، آج محروم تجلی، تجلی کہتی ہے روشنی کو، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن۔ شبستان کہتے ہیں یہ روشنی کو، آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، کہ ملک کی ترقی میں کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں جو ہے وہ کامیابی مل رہی ہو۔ یہاں پر یہ گلہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ملکی سطح پر اگر دیکھا جائے تو ہر شعبے میں جو ہے وہ افراتفری گڑبڑ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر شاید کہہ رہے آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، کہ ملکی ترقی میں کوئی شعبہ بھی جو ہے وہ آگے کی جانب نہیں بڑھ رہا۔ حقیقی ترقی سے ہمارا ملک کیا ہو چکا ہے، وہ محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ہم نے صرف اور صرف اس وجہ سے محروم ہوتا جا رہے کہ ہم نے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے۔ ہم دوسری طاقتوں کی جانب دیکھتے ہیں، ہم بیرونی طاقتوں کی جانب دیکھتے ہیں کہ کاش کوئی آئے اور ہمارا یہ کام پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ اس وجہ سے شاعر نے کہا کہ آج محروم تجلی ہے شبستان وطن، کہ آج ہمارا وطن جو ہے، ہمارے وطن میں تمام جو شعبے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، وہ ترقی نہیں کر رہے۔ ہمارا وطن حقیقی معنوں میں ترقی جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ پھر دیکھیں آگے، مرکز نالا و شیون، نالا و شیون یہ رونا دھونا، مرکز نالا و شیون ہے دبستان وطن، کہ کب تک ہم آہو زاری، رونا دھونا وہ کرتے رہیں گے۔ اگر یہی کام ہم میں رہا، رونا دھونا رہا، پریشانیاں رہی، مصیبتیں رہی، تو ہم بحیثیت قوم دوسروں کی نظر میں اپنا سر جو ہے وہ بلند نہیں کر سکیں گے، اپنی نظریں اٹھا کر نہیں چل سکیں گے۔ تو یہاں پر بھی کہ مرکز نالا و شیون ہے دبستان وطن، دبستان وطن کے وطن کا ہر ایک ذرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ کب تک ہم ایسے ہی آہوزاری کرتے رہیں گے، ماتم کرتے رہیں گے، رونا دھونا کرتے رہیں گے، بحیثیت قوم ہم کیا ہوں گے، سر اٹھا کر نہیں چل سکیں گے، سر جھکا کر چل سکیں گے۔ وقت ہے چارہ درد دل ناکام کریں، کہ جو لوگوں کی پریشانیاں مصیبتیں ہیں، اب وقت ہے ان کی پریشانیوں کو مل جل کر کیا کرنا چاہیے، حل کرنا چاہیے۔ وقت ہے چارہ دل، چارہ درد دل ناکام کریں، کہ جو لوگوں کے دلوں میں درد ہے، پریشانیاں ہیں، ان کا کوئی سدباب ڈھونڈنا چاہیے، ان کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے، تاکہ ان پریشانیوں، ان مشکلات سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں، آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں۔ بہت بہترین، آؤ اجڑی کہتے ہیں برباد ہو چکی، آؤ اجڑی ہوئی بستی کو پھر آباد کریں، کہ ویران گھروں کو دوبارہ سے آباد کرنا شروع کر دیں۔ جو گھر اجڑ چکے ہیں، اجڑنے سے مراد کے تباہ و برباد،
मतलब नहीं, बल्कि क्या है कि जहां पर नाकामी उनका शेवा बन चुकी है, उस नाकामी को हमेशा के लिए क्या कर दें, दूर। आओ उजड़ी हुई बस्ती को फिर आबाद करें, कि उजड़ी बस्तियों को दोबारा से आबाद करना शुरू कर दें। आओ जकड़ी हुई रूहों को फिर आजाद करें, जकड़ी कैद कि जिन रूहों में, मतलब जिन जो हमारे अंदर एक पुरानी रवायतें चली आ रही हैं, उन रवायतों को क्या करें, हमेशा से के लिए खोल दे, खत्म कर दें। फिर आओ कुछ पैरवी, पैरवी कहते हैं तकलीद, पैरवी कहते हैं किसी की पैरवी करना, किसी की तकलीद करना, किसी की बात मानना। आओ कुछ पैरवी ये मसलक के फरहाद करें, मसलक कहते हैं मजहब को, फरहाद करें। ये तारीखी किरदार है शीरी फरहाद का, जो किरदार है कि उसने क्या किया था कि शीरीन के लिए, शीरीन को पाने के लिए तरह तरह की परेशानियां आई, लेकिन उन परेशानियों मुसीबतों का वो मर्दाना वार मुकाबला करते हुए आगे की जानिब बढ़ता गया। और फिर क्या, आओ कुछ पैरवी मसला के फरहाद करें, कि जिस तरह फरहाद एक तारीखी किरदार है, उसने शीरी को पाने के लिए तरह तरह की आजमाइशें भी आती रही, परेशानियां भी आती रही, लेकिन वो उनका मर्दाना वार मुकाबला कर हमें उसकी तकलीद, उसकी पैरवी जो है वो करनी चाहिए। ये नहीं शर्त वफा बैठ के आराम कर, वफा का मतलब वैसे होता है मोहब्बत। ये नहीं शर्त वफा बैठ के आराम करें, कि हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम आसानी की जिंदगी मुयसर है तो आराम से बैठ जाएं, आने वाला वक्त मुश्किल में भी डाल सकता है, इसलिए हमें आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। ये नहीं शर्त वफा बैठ के आराम करें, कि हमारी जिंदगी का ये मर्ग, ये शेवा नहीं है कि हम आराम से जो है वो बैठकर इंतजार करते रहे। नौजवानों ने वतन, आओ कोई काम करें। आज हंगामा से है आज जहां में बर्पा, आज हमारे वतन में बर्पा का मतलब रोनमा हो रहा है, सामने आ रहा है। आज हमारे वतन में हर जानिब हंगामे जो है वो फैलते जा रहे हैं, हंगामे सर उठाते जा रहे हैं। आज हंगामा सा है आज जहां में बर्पा, आज बाई है सगे बाई के खून का प्यासा। बहुत बेहतरीन ये मिसरा लिखा हुआ है कि आज हर किसी को अपनी जिंदगी के लाले पड़े हुए, अपनी लालच ने उसे मार दिया है कि वो अपने सगे भाई का भी ख्याल जो है वो नहीं करता, बल्कि क्या है कि ये जायदादें, ये जमीनें, ये हमारे आपस के जो रिश्ते हैं इसको भी बर्बाद करते जा रहे हैं। आज भाई के सगे भाई के खून का, आज ढूंढने से नहीं मिलती जमाने में वफा, कि अगर आज हम ये भी तलाश कर लें कि हम जमाने में जो है वो मोहब्बत ढूंढ पाएंगे या मोहब्बत को बांटेंगे आगे, तो ये अब जमाने में हमें मिलने को नहीं मिलती। आओ इस जिन्स, जिन्स कहते हैं चीज को, शे को, आओ इस जिन्स से गरा माया को फिर आम, गरा माया महंगी, गरा कहते हैं महंगी चीज को, गरा माया को फिर आम करें। आओ इस जिन्स गरा माया को फिर आम करें। कौन सी गरा माया? ये मोहब्बत की जो चीज है, जो कि क्या है कि ये कीमती चीज है, इसको क्या करें, माशरे में हम आम कर दें। नौजवाना ने वतन, आओ कोई काम करें। जामे जम, ये अब जामे जम क्या है, ये एक जमशेद एक तारीखी किरदार है। वो शराब का प्याले में भी उसको क्या था कि हर वक्त बस दुनिया ही नजर आती थी। ये मैं आपको जब तफसील से बताऊंगा, अभी ये क्लास ऑफ होने वाली है, इस वजह से सुन लें। जामे जम से न डरे, शौकत के से न डर। शौकत के एक कई खानदान था, उसको कहा गया जो जुल्म और सितम जो है वो करता जाता था। हशमत रोम और सोलत रे से न डरे। हशमत रोम, रोम की सल्तनत, रोम जिंदा शहर मुर्दा शहर आपने पढ़ा भी हुआ है कि वो क्या हो गया था, वो तबाह बर्बाद हो गया था। सोलत कहते हैं दबदबे को, प्रेशर को। रे कहते हैं ये अपनी जानिब बुलाने का। अशमत रोम और सल्तनत रे से ना डरे। हम जवान हैं तो यहाँ किसी शय से ना डरे, हम जवान हैं तो ना कुछ हदशा अलाम करें। हदशा कहते हैं अंदेशा, खौफ को। अलाम कहते हैं अलम की जमा, अलम अलिफ लाम में इकट्ठा जो है, अलम गम को कहा गया, अलाम अलम की जमा है। नौजवाना ने वतन, आओ कोई काम। रिश्ता मकरो रया, मकरो रया ये फ्रेब, दिखावा। रिश्ता मकरो रया तोड़ भी दे, तोड़ भी दे, कि ये जमाने को दिखाने के लिए जो तरह तरह के मकरो फरेब, धोखा दही इस्तेमाल की जाती है, इससे क्या करें हम हमेशा के लिए छुटकारा पा। कासा, कासा कहते हैं प्याले को, गदागर के पास उठाया होता है, मांगने वाले साहिल के पास उठाया होता है। कासे हिर्स हवा, हिर्स कहते हैं लालच को, कासे हिर्स हवा फोड़ भी दे, कि ये नहीं कि जो भी काम किया जाए उसमें लालच हो, इस लालच को क्या करना चाहिए, हमेशा के लिए दूर कर दें। अपनी ये तुरफा अदा छोड़ भी दें, छोड़ मतलब तमाशा बनना है ना तमाशबीन, कि मतलब ना दूसरों का तमाशा करें ना खुद अपना तमाशा बनकर दिखाएं।
بلکہ سب یہ ڈرامہ یہ ناٹک سب کچھ کیا کر دینا چاہیے ختم کر. طرفہ کہتے ہیں یہ تماشا کرنا اپنی یہ طرفہ ادا چھوڑ بھی دے جو آؤ کچھ کام کریں کام کریں کام کریں نوجوانان وطن آؤ کوئی کام کریں. یہ یہاں تک تھا جی. آپ لوگوں کو غالباً جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہوگا یہ نفیر عمل جو ابھی پڑھائی ہے. کیا لفظوں کے مطلب اور مرکزی خیال اس کی سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو؟ بولیے جی ذرا جلدی سے بولیے. کلیئر ہو گئی یہ نظم سب کو کلیئر ہے جی؟ یس سر کلیئر ہے. ہاں بھائی باقی بھی بولیے جی سب کو ہو گئی سمجھ آ گئی جی نفیر عمل کی؟ یس سر. چلیں بس یہاں تک ہی رکھیے. اب نیکسٹ کلاس آپ کی وہ منڈے والے دن ہوگی سائنسز کی. اب انشاءاللہ جو ہے وہ جب کالج اوپن ہوں گے تو انشاءاللہ پھر باقی جو ہے وہ ملاقات آپ سے ہوگی. اللہ حافظ جی. سر جی جی سر جی جی سر یہ جو